بیہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، گو کہ اس کی سند ضعیف ہے روایت کے اندر، لیکن فضائل کے اندر ضعیف حدیث مبارکہ مقبول ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ بیہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ یہ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے سوالن پوچھا، سوالیہ انداز میں، تمہیں پتہ ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ خود ہی حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، پڑوسی کے حقوق میں سے یہ ہے کہ جب وہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو، اور جب وہ تم سے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اور جب محتاج ہو تو اسے کچھ دے دو، اور جب بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرو، اور جب اسے خیر پہنچے تو مبارکباد دو، اور جب مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کے ساتھ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو، اور بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو۔ اس کے ساتھ تمہارا گھر ہے تو تم اس کی اجازت کے بغیر اپنی عمارت کو اونچی نہ لے کے جاؤ، اسے نقصان ہوگا، اس کی بے پردگی ہوگی، اسے اجازت مانگ لو، اور اس سے اس کا یہ بھی نقصان ہوگا کہ اس کی ہوا رک جائے گی، آپ کی عمارت بلند ہونے سے اس کی ہوا رک جائے گی، اور روشنی کا بھی اس طرح اچھا انتظام اس کے لیے نہ ہو سکے گا، تو اسے پریشانی ہوگی، اس سے تمہارے پڑوسی کو تکلیف پہنچے گی، اور اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو، اپنی ہانڈی سے، اپنے سالن سے اس کو اذیت نہ پہنچاؤ، مگر اس میں سے کچھ اسے بھی دو، جو سالن آپ بناؤ تو اسے بھی کچھ پہنچا دو، اس کے گھر میں بھی کچھ دے دو، اور میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اگر ہدیہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ، اپنے گھر لے کے آؤ، اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا۔ اللہ اکبر! کتنے حقوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے، پڑوسی کا کتنا حق۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار وصیت کرتے رہے پڑوسی کے متعلق، پڑوسی کے حقوق کے متعلق، تو میں گمان کرنے لگ گیا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں بھی نہ شریک کر لیا جائے۔ اللہ اکبر! اب یہ دیکھیں اس حدیث مبارکہ کے اندر، بیہقی شریف کی حدیث مبارکہ میں کتنے حقوق بیان ہوئے، یہ پڑوسی کے حقوق ہیں، اور آج ہم دیکھیں ہم اپنے پڑوسی کے کتنے حقوق ادا کرتے ہیں۔ پہلا حق کیا فرمایا کہ جب تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو۔ آج ہم دیکھیں ذرا، ہم مدد کرتے ہیں، ہم تو اس کی مدد کرتے ہیں جو ہماری مدد کو آتا ہے۔ لید سلسلہ چلتا ہے نا، ادھار وٹا سٹا جس کو کہتے ہیں، اس نے میرے ساتھ نیکی کی تو میں بھی اس کے ساتھ کروں گا، اس نے میرے ساتھ نہیں کی تو میں بھی نہیں کروں گا، یہ ادھار سدھار چلتا ہے۔ اللہ اکبر! فرمایا نہ، اگر وہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو، اس نے تمہاری کی ہے یا نہیں کی، لیکن تمہارا اس کے اوپر حق ہے اور اس کا تمہارے اوپر حق ہے، دونوں طرف سے حقوق ہیں۔ اور تم سے اگر وہ قرض مانگے تو اسے قرض دو۔ آج تو اگر پڑوسی غریب ہو قرض مانگے تو اسے تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے نا، کوئی امیر مانگ لے جس کی آمدنی ہو، انکم ہو، پتہ چلے یہ دے سکتا ہے تو پھر اس کو قرض بھی دیا جاتا ہے۔ اگر وہ مالی حالات میں کمزور ہو، بڑا تنگ دست ہو، پریشان حال ہو، تو اس کو قرض بھی کوئی بھی نہیں دیتا آج کے اس پرفتن دور میں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ واپس لوٹا سکتا ہے، اس کی آمدنی ہے، اس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، واپس لوٹا سکتا ہے تو اس کو دیں گے۔
اللہ اکبر۔ امیروں کے تو بہت سے ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ بن جاتے ہیں، غریبوں کا سہارا کون ہے؟ وہی آمینہ کا لال غریبوں کا، بے سہاروں کا سہارا ہے۔ جس کا کوئی بھی سہارا نہیں، اس کا سہارا آمینہ کا لال ہے۔ سبحان۔ جن کو مدینے میں، جن کو مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں جن سے کوئی بات کرنا گوارا نہ کرتا، میرے آقا ان کو بھی اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ اور میں غمخاروں کا، بے سہاروں کا سہارا آ گیا ہوں، یتیموں کا آسرا آ گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ روتے ہوں کو ہنساتا ہوا کملی والا آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے والوں کو ہنسانے لگ گئے آپ کی آمد۔ سبحان اللہ۔ تو کیا فرمایا؟ جب قرض مانگے تو اسے قرض دو، اور جب وہ محتاج ہو تو اس کی محتاجی دور کرو۔ اس کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے، مال دولت کچھ بھی نہیں، گھر کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی مدد کرو، اس کی محتاجی دور کرو۔ اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی بھی کرو، اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ، بیمار پرسی کے لیے جاؤ۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جو صبح کے وقت کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے تو شام تک، صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خود حساب لگا لیں کہ کتنا بڑا اجر ہے۔ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرو، اور جب اسے کوئی خیر پہنچے، کوئی اچھی خبر پہنچے تو اسے مبارکباد بھی دیا کرو، اس کی خوشی میں شریک ہوا کرو، تاکہ اسے بھی یہ خبر ہو میرا پڑوسی میری خوشی پہ غمناک نہیں ہے، میرا پڑوسی میری خوشی پہ پریشان نہیں ہے، بلکہ اسے بھی خوشی پہنچی ہے، یہ مجھے مبارکبادی دینے آیا ہے، تو لہٰذا یہ بھی خوش ہے، میری خوشی کے اوپر یہ بھی خوش ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اسے مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرو، اس کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے گھر جا کر کے اس کی تعزیت کرو۔ تعزیت کے وہ الفاظ آپ درس میں نے بتائے ہیں، جا کر کے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، اللہ آپ کو ہمت عطا فرمائے، اللہ آپ کو حوصلہ عطا فرمائے، اللہ آپ کی مدد فرمائے، اللہ آپ کو اس کا بہتر اجر اور بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں آپ کو عطا فرمائے۔ یہ تعزیت ہے، تعزیت بھی کرو۔ اور پھر فرمایا اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ بھی جاؤ، نماز جنازہ کے ساتھ چل کر بھی جاؤ اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کرو۔ اور بغیر اس کی اجازت کے تم اپنے گھر کی عمارت کو بلند کر رہے ہو، لیکن فرمایا نہ، اس کا گھر تمہارے ساتھ ہے تو اس سے بھی اجازت مانگ لو کہ ہم اپنے گھر کا جو ہے نا دوسری منزل بنانا چاہتے ہیں، اوپر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، آپ کے لیے اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم کر سکتے ہیں۔ جب ایسا ماحول ہوگا تو محبتیں کتنی تقسیم ہوں گی، محبت ہی محبت ہوگی۔ ایسا کوئی کرتا ہے آج تو جلا کر ایک دوسرے کو، پڑوسی کو دوسرے کو جلاتا ہے۔ ہاں دیکھنا، اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں دیکھ تجھ سے زیادہ جو ہے نا ٹسل میں، مقابلے میں اپنے مکان کو بڑا تعمیر کر کے دکھاؤں گا، میں تجھ سے کم ہوں مال میں۔ اللہ اکبر۔ یہ تیش میں آ کر کے اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے اس سے پوچھو، کہیں اس کی ہوا نہ رک جائے، کہیں اس کی بے پردگی نہ ہو۔ آپ اوپر چڑھیں گے، آپ کے گھر کے افراد اوپر چڑھیں گے، شاید اس کے گھر میں پردے کا انتظام نہ ہو، ان کی عورتوں کی بے پردگی ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کی اجازت کے ساتھ اپنے مکان کو، اس کو اوپر تعمیر کرو۔ اور پھر فرمایا
اپنی ہانڈی سے اس کو اذیت تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اپنے گھر میں اگر سالن بناؤ تو اب سالن بناؤ گے تو پڑوس ہے تمہارا، اچھا سالن بناؤ گے اس کی خوشبو اس کے گھر میں جائے گی، کیا پتہ آپ جو گھر میں کھانا پکائیں اس کے گھر میں بچوں تک وہ خوشبو پہنچے، وہ اس چیز کی اہلیت رکھنے والے نہ ہوں تو ان کا دل رنجیدہ ہو، پریشان ہو، وہ بھی اپنے باپ سے مطالبہ کریں، کیا پتہ کسی کا باپ نہ ہو، ہاں ماں ہو تو ماں سے مطالبہ کریں، اے ماں ہمیں بھی ایسا سالن، اچھا سالن، یہ ہے وہ ہے، یہ اچھا سالن ہمیں کھلاؤ، تو وہ کہاں سے ان کی دل آزاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ واہ واہ، قربان جائیں او امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر کیسی جو ہے نا، کیسے حقوق بتائے اور کیسے غریبوں کا جو ہے نا دل رکھنے کے لیے پڑوسیوں کو جو ہے نا اپنے پڑوسیوں کے حقوق بتلائے ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ایک اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اگر سالن اچھا بنا بھی لو تو اس میں تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لو، پانی زیادہ ڈال لو، اپنے پڑوسی کو بھی دے دو تاکہ وہ بھی آپ کے اس کھانے میں شریک ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آج ذرا دیکھیں ہم کیا ایسا معاملہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے؟ ہم پڑوسیوں کا ایسا خیال کرتے ہیں، ایسے معاملات کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر گھر میں تم میوہ لے کے آؤ، فروٹ لے کے آؤ، کھانے پینے کی کوئی چیز لے کے آؤ، پہلے تو سریعام لے کے نہ آؤ کہ اس کے اگر بچے دیکھیں گے تو وہ بھی اپنے والد سے مطالبہ کریں گے، اپنی والدہ سے مطالبہ کریں گے کہ ہمیں بھی فروٹ کیا پتہ وہ آٹے کے پیسے بھی رکھتے ہیں، کھانے کے پیسے بھی گھر میں رکھتے ہیں یا کہ نہیں، وہ فروٹ کہاں سے لائیں گے؟ وہ کہیں گے جی ہمارے پڑوسی ان کا والد لے کے آتا ہے، آپ کیوں نہیں لے کے آ؟ اس وقت جب اس کے دل پہ گزرے گی اس کے والد، جب وہ لانے کی طاقت نہ رکھتا ہوگا، اس کی جو دل آزاری ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ لانے والا۔ لایا تو اپنے وہ گھر والوں کے لیے ہے لیکن اسے پتہ ہے میرا پڑوسی اس کی اہلیت نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے، تو اس کی کتنی دل آزاری ہوگی، اس کے بچوں کا کتنا دل دکھے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا بچے کھیل رہے ہوں، ایک صحابی کو فرمایا جاؤ گے تو تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا۔ بچے کھیل رہے ہیں، میدان کے اندر کھیل رہے ہیں، کیا پتا ان بچوں کے اندر کوئی یتیم بچہ بھی ہو، آپ جب آواز لگاؤ بیٹا تو اس کے کانوں میں آواز ہے، اس کو بھی اپنے باپ کی یاد تڑپانے لگ جائے کہ کاش آج میرا والد بھی ہوتا، مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ یہ آمینہ کا لال ہے جو دکھ درد بانٹنے والا ہے، یہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی تاکید فرمائی حضور علیہ السلام۔ اور اگر میوہ لے کے آؤ اچھے گھر کے کھانے کے لیے، یا تو چھپا کے لے آؤ پتہ ہی نہ چل پائے، سامنے لے کے آ تو پھر اپنے رزق میں سے ان کا حصہ بھی ان کو بھی دے دو تاکہ وہ بھی خوش ہوں۔ دینے سے اللہ تمہارے رزق میں بڑھوتری عطا فرمائے گا، تمہیں اللہ برکت، وہ بھی کھائیں گے بچے تو وہ دل سے دعائیں دیں گے، جب ان کی دعائیں لگیں گی اللہ آپ کے رزق میں اور وسعت عطا فرمائے، کمی نہیں آئے گی، اللہ بڑھوتری عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر نہیں پہنچاؤ گے وہ دیکھ لیں گے تو اس طرح ان کا دل رنجیدہ ہوگا، پریشان ہوں گے، غمناک ہوں گے۔ تو یہ پڑوسیوں کے حقوق آگے بھی ہیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں مزید روایات۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کو جو جتنی جامع معنی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آج ہم اس کو سمجھ لیں، یاد کر لیں اس کو اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ ہمارے رزق میں بھی وسعت عطا فرمائے گا، اور پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسی بھی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی خوش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔